ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا, کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا, یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے. لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے. اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا, لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے. گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے. میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. میری منقوہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے. گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو. یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو, پہلا مرحلہ تو یہ ہے. اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو نہیں مانتا حکم. تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں, تمہارا جسم تو جھکا ہے, تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے, وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست, میرا نفس بھی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں, جس کو چاہوں پانی دوں, جس کو چاہوں روک دوں. اسی طرح میرا جسم کہتا ہے, میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے, اس میں میرا حکم چلے گا, میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام, کون خدا کیا اس کے احکام. تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست, چونکہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا, اس نے ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی. میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے, میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا, لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے, یہ میری سلطنت ہے, اس پہ میری مرضی چلے گی. اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر, اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے, اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہجہاں کا یا جہانگیر کا, اور کوئی ہندو راجا کہیں کا تھا, اس سے پہلے باغی تھا, اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے, تو اس کا یہ فعل اسی وقت بامانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے. اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی, وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے, اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے, تو اس کا آنا بے معنی ہے. بالکل یہی ہے ہمارا, جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کس شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسلمت وجہی الیک اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے, تیرے سامنے سرنگوں کر دیا ہے. وہ نفس تو میرا کہنا مان ہی نہیں رہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو, پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے. جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے, بچھا دیتی ہے, اس کا نام تقویٰ ہے, اللہ کا تقویٰ. وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھئے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے, جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے, اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے. وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر رہی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنبت ظہری الیک. اے اللہ, یہ رات کی دعا ہے جب حضور سوتے ہوئے دعا, جب آپ اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف دانے ہاتھ کروٹ لے کر, اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنبت ظہری الیک. بڑی پیاری دعا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوگی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے. تو گویا کہ ضبط نفس, لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم کی.